اولاد کی تربیت کب کریں؟ جب پیدا ہو جائے تب کریں۔ عام طور پر فکر یہ پیدا ہوتی ہے، عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے، ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے، تربیت کی ایام تو بعد میں آئیں گے، بچہ گالی دے رہا ہے دینے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے، بچہ گانے گنگنا رہا ہے گنگنانے دیا جائے، بچہ ناچ رہا ہے ناچنے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبھی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے، ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل کی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی 3 چلے اس پر گزر جاتے ہیں، تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، ماں کیا بول رہی ہے، ماں کیا سوچ رہی ہے۔ ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے، ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ یہاں حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا۔ کیوں ٹینشن نہیں دینا؟ اس لیے کہ اگر ٹینشن دو گے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں آخر ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ دیا جائے تو وہ بچہ گر بھی جا سکتا ہے، وہ بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، بچہ ماں کے دماغ میں تو نہیں رہتا، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیے ہیں، ماں کی سوچ کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کے دماغ کا اثر بچے پر، ماں کی غذا کا اثر بچے پر، ماں کے بول کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کی گنگناہٹ کا اثر بچے پر، ماں کی راتوں کا اثر بچے پر، ماں کے دن کا اثر بچے پر، گویا کہ ایک ایک لمحے کا اثر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے۔ ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، میرے شب و روز کو دیکھ رہا ہے، میری فکر کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، جو تم ایام حمل میں سوچتی ہو وہ سوچ بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں، جو فکر کرتی ہو وہ افکار و نظریات اس کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اردو بولنے والی ماں کا بچہ اردو بولتا ہے، گجراتی بولنے والی ماں کا بچہ گجراتی بولتا ہے، انگلش بولنے والی ماں کا بچہ انگلش بولتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا منصوبہ نہ بنانا، جب بچہ تمہارے شکم میں آ جائے اسی وقت محتاط ہو جانا، اسی وقت احتیاط سے کام لینا، اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کہ دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے مایا ناز خلفاء میں خلیفہ ہیں، سرکار غریب نواز کے جانشین ہیں، آپ کی عمر ابھی 4 سال کی ہوئی ہے، آپ کی بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام کیا جاتا ہے، حمید الدین جا اور میرے برگزیدہ بندے کی بسم اللہ خوانی کی محفل میں شریک ہو جا۔ قاضی حمید الدین ناگوری کی عمر بڑی ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی ابھی 4 سال کے بچے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، قاضی حمید الدین ناگوری محفل میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء محفل کے اندر موجود ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ننھے سے بچے کی شکل میں لا کر بٹھائے جاتے ہیں۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں کہتے ہیں، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی میرے خواجہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ نے اعوذ باللہ سے شروع کیا اور مکمل 15 پارے پڑھے۔ جب 15 پارے آپ نے سنائے، 15 پارے سنانے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں شہزادے اور سناؤ، فرمایا نہیں بس اتنے ہی سناتا ہوں۔
ہوں، اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، اس نے میں نے اپنی ماں سے سن کر کے 15 پاروں کو یاد کیا، اس کی آگے نہیں سناتا۔ جانتے ہیں یہی قاضی حمید الدین ناگوری، ایک دن وہ تھا جب قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھانے آئے تھے، لیکن قطب الدین بختیار کاکی کی یہ ماں کا کردار تھا، اتنی بلندی پر پہنچایا کہ بسم اللہ پڑھانے والا استاد میرے بابا قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی ہو جاتا ہے اور خلیفہ بھی ہو جاتا ہے۔ آج بھی قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں کے اندر قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار موجود ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا علم والا، اللہ اکبر، ماں کی اچھی پرورش کرنے کی برکت سے وہ بھی میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید و خلیفہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ سرکار غوث پاک میرے آقا کے بارے میں بھی مشہور ہے۔ حضور غوث پاک نے پہلی ہی محفل کے اندر 17 پارے سنائے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا عبد القادر آگے پڑھو، فرماتے میری ماں 17 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، ماں سے سن کر کے میں نے یاد کر لیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، مجھے بتاؤ، اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بچہ دنیا میں آ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کو سناتا ہے۔ آج کی مائیں اللہ اکبر اپنے بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتی ہے، آج کی مائیں اپنے بیٹے کو شیخ طریقت دیکھنا چاہتی ہے، آج کی مائیں مبلغین کو خطاب کرتا سن کر کے دعائیں کرتی ہے، کاش میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے۔ اللہ کرے آپ کا بیٹا ایسا ہی بنے۔ آپ مبلغات کو خطاب سن کر کے، مبلغات کا خطاب سن کر کے دعائیں کرتی ہوگی، اللہ میری بیٹی بھی ایسی بن جائے۔ لیکن اے خاتون جنت کی کنیزو، اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمی ڈرامے دیکھے گی، ماں بچے کو شکم میں رکھ کر ساس بہو کا سیریل دیکھے گی، ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمیں دیکھے گی، ننگے ہیرو اور ہیروئن کو ناچتا ہوا دیکھے گی، آپ مجھے بتائیں دنیا میں آ کر کے بچہ کرے گا کیا؟ دنیا میں آ کر کے بچہ کیا گل کھلائے گا؟ اے خاتون جنت کی کنیزو، پہلی چیز جس وقت مراد سے ہونا اس وقت سے احتیاط شروع کرنا، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں مراد سے ہونے کی کیا بات ہے، ہم مسلمان ہیں، جیسے ہی شعور کی منزل پر قدم رکھو اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، ایک متقی اور پارسا عورت کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو، اس لیے کہ ماں بیج ہے، ماں بیج ہے، جیسا بیج زمین میں بویا جاتا ہے ویسا ہی پودا نظر آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بیج املی کا بویا اور آم کا پیڑ پیدا ہو گیا، آپ نے آم کا بیج بویا اور گلاب کا پودا پیدا ہو گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال خام خیالی ہے، اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔